علامہ رحمانی، عبدالحمید رحمانی، وہ ہمارے استاذ بھی ہیں. 2004 میں بمبئی کے اندر دین رحمت کانفرنس ہوئی تھی، تو طلاق کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا سوال طلاق کے بارے میں، تو انہوں نے ایسے جواب دینا شروع کیا، میں سمجھتا ہوں ایسا ہو ایسا ہو. کھڑے ہو گئے تھے اور کہا کہ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں. اور وہ بھی ایک ڈاکٹر سے سوال کیا جا رہا ہے طلاق جیسے سنگین معاملے میں. بھائی ان کا کام ہے بخار ہے، سردی ہے، اس بارے میں کوئی دوا پوچھیں تو اس کے بارے میں ان کو صحیح جانکاری ہے، اس میں جواب دیں. دین کے معاملے میں اتنے بڑے بڑے علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت ڈاکٹر فضل الرحمان بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وفات ہو گئی، جو کہ رابطہ عالم اسلامی کے اندر وہ رکن تھے، اور عالمی جو فقہی اکیڈمی ہے سعودی کے اندر اس کے بھی وہ باقاعدہ ممبر تھے، اور اہل حدیثوں میں وہ مفتی عام مانے جاتے تھے، مالیگاؤں میں رہتے تھے. وہ بھی اسٹیج پر موجود تھے. اور بڑے بڑے علماء دینی معاملات میں فتویٰ کسی ایک ڈاکٹر سے پوچھا جا رہا ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور جواب دیا آدھے گھنٹے تک. اس کی آڈیو آج بھی موجود ہے. IRF والوں نے ویڈیو بنایا تھا، ویڈیو حذف کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا، لیکن آڈیو کسی نے ٹیپ ریکارڈ کا سلسلہ پہلے چلتا تھا سسٹم، تو ٹیپ ریکارڈ سے کسی نے اس کو محفوظ کیا ہوا تھا. وہ آڈیو ریکارڈنگ آج بھی موجود ہے اور سوشل میڈیا پر بھی ہے. تو عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے اس پر جواب دیا کہ دین کے معاملے میں اتنی سنگین بات، اور جو ہے میں سمجھتا ہوں بھائی آپ کی کیا اوقات ہے، میں سمجھتا ہوں یہ دنیاوی معاملات میں آپ رائے دے سکتے ہیں، دین کے معاملے میں رائے نہیں دے سکتے ہیں. اسٹیج چھوڑ کر کے بھاگ گئے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ان کا فیلڈ کچھ اور ہے، 25 سال 30 سال 40 سال وہ کسی دوسرے فیلڈ میں کام کیے ہیں. وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی انجینئر ہے. وہ اپنی پوری زندگی پڑھائی میں لگا دیا دوسرے فیلڈ میں، دنیاوی فیلڈ میں، اور اچانک کچھ کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے فیلڈ میں ناکام ہو گیا یا کوئی وجہ بنی. اس کے بعد اچانک دیکھا کہ جو ہے ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں، کچھ کتابوں کا مطالعہ کر لیا، انگریزی جانتا ہے انگریزی میں مطالعہ کر لیا، اردو جانتا ہے کچھ اردو میں مطالعہ کر لیا، اور اس کے بعد آ کر کے ٹی وی پر یا ایسے ہی اپنا جو سوشل میڈیا کا دور ہے یوٹیوب چینل کھول لیا، اپنا آ کر کے دین کے بارے میں باقاعدہ لیکچر دینا شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں ایسا ہے ویسا ہے، ٹائی پہن کر کے، یا جو ہے نیچے پینٹ شرٹ ہے اور اوپر جو ہے ٹوپی ہے. مطلب عجیب عجیب سسٹم سے سب لوگ آتے تھے. اب تو کچھ کم ہو گیا ہے، نہیں تو 10 5 سال 15 سال ماضی میں ایسا بہت چلا ہے. الگ الگ جو ہے سب سسٹم سے آتے تھے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، اور بہت زیادہ جو ہے گمراہیاں لوگوں نے پھیلائی ہیں. تو بہرحال اب دھیرے دھیرے سسٹم ختم ہو گیا. تو یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے سورہ نحل کی 116 نمبر آیت میں کہ دین کے معاملے میں اپنی طرف سے یہ حلال ہے یہ حرام ہے نہ کہو، جب تک دلیل سے نہ سمجھ لو کہ فلاں آیت میں اللہ نے ایسا کہا ہے، فلاں حدیث میں اللہ کے نبی نے ایسا کہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب وہ حدیث کے خود راوی ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے کہ میری طرف اگر کوئی بات ایسی منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو، میری طرف اگر کسی نے ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کہا کہ یہ بات جب سے میں نے سنی ہے تو میں جب تک مجھے پختہ یقین نہیں ہوتا اور الفاظ جب تک مجھے بے ویسے یاد نہیں ہوتے میں بتاتا ہی نہیں ہوں، کسی کو بولتا ہی نہیں ہوں کہ کہیں الفاظ ادھر ادھر نہ ہو جائیں. تو وہ الفاظ چونکہ اللہ کے رسول نے نہیں کہ وہ الفاظ میرے ہیں تو کہیں وہ بھی اسی ضمن میں نہ آ جائے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں جب تک مجھے پختہ یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات کہی، جب تک میں دوسروں سے نہیں بتاتا ہوں. اور آج لوگ جو ہے اپنی اپنی رائے سب لوگ دیتے ہیں دین کے بارے میں.